نکال دینا. میں کچھ نہیں، سب کچھ ملے آقا. اس کو کہتے ہیں خدا کی رسول کا مقام. خدا کی شیخ بنو گے تو خدا کی رسول کا مقام. حضور کی محبت کے فرا ہوگے تو فرا فی اللہ بن جاؤ گے. یہ تین منزلیں خدا کی شیخ، خدا کی رسول، فرا فی اللہ. جب اپنی شیخ مسلم مرشد سے سچے عقیدت آ جائے بندہ، جب مرشد کی بات آئے بندے کے دل میں ٹھنڈ بڑھ جائے، وجد آنے لگے تو سمجھ جاؤ اس کی محبت قابل ہو گئی. پھر عیدت سے ہوئی اپنے میں کو بٹھانا ہے، ان کے ذکر میں دکھانا ہے کہ مجھے اپنے رب سے لگا.
شمار کرتے کرتے تھک جاؤ گے، تمہارے کاغذ گھس جائیں گے، تمہاری قلمیں ٹوٹ جائیں گی، تمہاری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، پر میری نعمتیں ختم نہیں ہیں۔ ایک جگہ میں فرمایا ان اللہ غفور رحیم، غفور نہ کون مقابلہ کرے، اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہا نعمتیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کی ایک نعمت کوئی مقابلہ ہے؟ مکھی کا پر رب نے بنایا، اگر کوئی ٹوٹ جائے اس کا پر بنا کے دکھا۔ مچھر کی آنکھ بنا کے دکھا رہے، انسان کو انسان رہا، اس طرح کی کوئی چیز بنا کے دکھا۔ چھوٹا سا چمگاڈر اس میں لائٹ لگتا ہے، ہمت ہے تو ایسا جانور۔ کہا میری نعمتیں شمار تو شمار، ان ذرا توجہ میرے پاس بھی ہو، توجہ کرنی۔ ایک جگہ میں فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، کفار لظلوم کفار۔ اور میری نعمتیں اتنی ہیں، میری نعمتیں اتنی ہیں تم شمار نہیں کر سکتے۔ میرے اللہ کو سب علم ہے، اس نے کہا اس پورے وجود کو خون سپلائی کرنے والا دل ہے۔ کہا کسی کا دل خراب ہو جائے یا اس کی وینز میں کوئی مسئلہ بن جائے، اللہ پاک نے اتنا 4 رگیں رکھ دی ہیں جس کو، جو بھی سپیر ہے وہ خون اس میں نہیں چل رہا، ایسی ایڈوانس پڑی ہے۔ ایک رگ ادھر ہے، ایک رگ ادھر ہے، ایک رگ ادھر ہے، ایک رگ ادھر ہے۔ دل والی اگر رنگ خراب ہو جائے تو فرمایا کوئی بات نہیں، جدید دور آئے گا، ایک رگ نکالو لگا دو۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ نوجوان بیٹے ذرا غور کرنا۔ کہا اگر یہ ڈیمیج ہو جائے دوسری نکال لو، وہ لگا دو، اگر وہ ڈیمیج ہو جائے ادھر سے نکالو، ادھر سے نکالو، میرے بندے کو جینے دو۔ جیڑی اتنی خاطر کرنا پیا ہے مانے گیا ہے جی، اتنے لگا رکھی جاتا ہے جی، اس رگ کا کوئی نعمت بدل ہے؟ آنتیں بندے کی خراب ہو جائے تو کیا کوئی پلاسٹک کی آنتیں لگا سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی ہر نعمت سے انسان ہے، بولو اللہ کی ہر نعمت انسان ہے۔ اگر کوئی ماننے کو نہیں ہے برابر بھی نہیں، غور کرو تو اللہ لکھیا، غور کرو اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے یار تو آپ سمجھ جا، میں تو تمہیں اشارے میں سمجھانا پیا۔ 5 انگلیاں اللہ نے کسی نے چھوٹا کسی نے بڑا، ہر انگلی کی حکمت اپنی ہے، اور کسی کی انگلی کٹ جائے، جدا ہو جائے، کسی ڈاکٹر کو کہو لگا دے، اگر تھوڑی دیر میں کٹی ہے، تھوڑی دیر لگا بھی دے، لگ تو جائے گی لیکن کام نہیں کرے گی۔ میں نے کہا بھائی مکھی کی آنکھ بنا کے دکھاؤ، ہے جی
اللہ کی ہر نعمت بے مثال ہے. سبحان اللہ. کیا تم یا میں بتا سکتے ہیں؟ یہ چھوٹا سا کوچ بہت بڑا ہے. چھوٹا سا ہے، اتنا بڑا تو نہیں ہے. جی نہ ہوئے تو بندہ بیکار ہے. اچھا ذرا غور کرو، میں قرآن سے آپ کو یاد کرتا ہوں. اتنا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب. اللہ فرماتا ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھتا ہے، اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، ادھر ادھر نہ دیکھ، ذرا اپنے اوپر دیکھ. اپنے اوپر دیکھ یار، کس کس نعمت کا ہم ذکر کریں گے ذرا. یہ اتنی با اثر، اتنی بے مثال چیز ہے تو بھائی یہ گونگے کی بھی ہے. اللہ اکبر، زبان اس کی بھی ہے. زبانیں اللہ نے سب میں رکھی ہیں اور ان زبانوں سے اللہ کی مخلوق اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آپ اس کو انگلی لگاؤ تو پتہ دے کہ انگلی لگ رہی ہے. آپ نمک لگاؤ تو پتہ دے کہ نمک لگ رہا ہے. مرچ لگاؤ تو بتائے گی یہ مرچ ہے. گرم بتائے گی، ٹھنڈا بتائے گی، میٹھا بتائے گی، کڑوا بتائے گی، پھیکا بتائے گی. اس کی ایک نعمت میں اللہ پاک نے کتنے ذائقے رکھے ہیں، کتنی خاصیت رکھی ہے. ہر ذائقے کو سمجھ لو. لذت یہاں کھڑی ہے، اندر نہیں ہے. لذت والی چیز آپ نے کھائی نا، لذت ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، ادھر چلا گیا. لیکن ذائقوں کا پتہ دینا، ذائقوں کا اثر رکھنا، میرے مالک کا بڑا کرم نہیں. مبارک کو چنگے پاسے لانا چاہیے تھا. یہی قرآن پڑھ دیا کلمے پڑھتی ہے، ذکر کرتی ہے. یہی زبان بندوں کو تخت پہ بٹھاتی ہے، یہی زبان بندوں کو تخت پہ لٹکا دیتی ہے. یہی زبان ہے گھروں کو آباد کر دیتی ہے. نعمت کی بات اس میں سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار. بندہ بڑا ظلوم ہے. ایک جگہ میں فرمایا جہول ہے، یہاں فرمایا کفار. اس کو میری نعمتوں کی قدر نہیں ہے، اس کو میری نعمتوں کا خیال نہیں ہے، یہ میری نعمتوں کا احساس نہیں کرتا. میں نے کس انداز سے اس کو نعمتیں دی، اس کا چہرہ میں نے خود بنایا، میں نے اس کی آنکھیں آپ لگائی اور اس کے اندر ایک مشین لگائی. وہ جو کام کرتی ہے انسان کامل انسان بن جاتا ہے. اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو پورا وجود ہی بیکار ہو جاتا ہے. اس کو پاگل کہتے ہیں. کہا میرے پیارے بھائی ذرا توجہ کرنا. کہا بندہ بڑا ظالم میں حد سے بڑھنے والا ہے. نعمتیں میری کھاتا ہے، گلے بھی میرے کرتا ہے. نعمتیں بھی میری کھاتا ہے، نافرمانیاں بھی میری کرتا ہے. اور فرمایا نعمتیں کھانے کے باوجود فرمایا کفار یہ ناشکرا ہے. ٹھنڈا پانی بھی پیتا ہے. پوچھو تیرا کیا حال ہے بتا دیا. سرکار فرمایا جب ٹھنڈا پانی پیو تو بسم اللہ، جب پی لو تو الحمدللہ پڑھنا. وہ میرا پیارا پیر ذرا توجہ کر، ذرا غور کر اللہ کے قرآن کے لفظوں پہ. اسی نعمت میں ایک نعمت آنکھ ہے. اگر یہ نہ ہو بندہ بیکار ہے، بندہ بیکار ہے. لیکن اب قدر
اللہ نے فرمایا میں نے یہ دی ہے میری نعمت دے. اس سے دیکھ میرا آسمان کیسا. دیکھے میرے آسمان کو تو پھر میری تسبیح کو یاد کرا کر. ان آنکھوں سے میرے بادلوں کو دیکھ, اس آنکھوں سے تو میرے پانی کو دیکھ, پانی برسنے کو دیکھ, میرے اولن کو دیکھ, اس آنکھ سے میرے سورج کو دیکھ, میرے چاند کو دیکھ, میرے کہکشاں کو دیکھ, میرے ستاروں کو دیکھ, اس آنکھ سے تو میرے یار کو دیکھ, سبحان اللہ, میرے قرآن کو دیکھ. بابا فرید گنجی شکر رحمت اللہ علیہ فرما گئے, فرمایا یہ آنکھ اللہ پاک نے صرف اور صرف دی ہے تو دیدار مصطفیٰ کے لیے دی ہے. کہا کہ اس کو صحیح جگہ پہ استعمال یہ تیرے کام آئے. کہتے ہیں دیکھنا ہے تو بیت اللہ کو دینا. دیکھنا ہے بیت اللہ کو دے, یا پھر دیکھنا ہے تو کلام اللہ کو دے, یا پھر دیکھنا ہے روضہ رسول اللہ کو دے, یا پھر دیکھنا ہے تو کسی ولی اللہ کو دے. میرے پیارے بھائی, اللہ نے بتایا اپنے موقع ایک نگاہ تیری ہے, ایک نگاہ تیری ہے, ایک اللہ کے ولی کی ہے. اللہ اکبر. ذکر چل رہا تھا بچے صحیح آپ اپنے مسجد پہ تشریف فرماتے ہیں. ایک بندہ حضرت کے پاس آیا, پوچھا حضرت کچھ بیان کر سکتا ہوں. فرمایا بولو بچے. تو کہا مجھے ایک ایسی مرض لگی ہے, دنیا کے دوا کر چکا لیکن آرام نہیں آیا, شفا نہیں ملی. بڑے بڑے معالجوں کو دکھا چکا, بڑے بڑے طبیبوں کو دکھا چکا, بڑے بڑے حکیموں کو دکھا چکا, بڑے بڑے سپیشلسٹ لوگوں کو دکھا چکا, لیکن میرا مرض ختم نہیں ہوتا. اور کوڑ کا مرض ہے, کوڑے جسم میں نکلتے ہیں, آرام نہیں آتا. تو مجھے کسی نے کہا تیرا علاج حکیموں کے پاس نہیں ہے, تیرا علاج طبیبوں کے پاس نہیں ہے, تیرا علاج کسی ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, تیرا علاج کسی اللہ والے کی نگاہ میں ہے. جہاں دوا کا اثر ختم ہو جائے وہاں دعا کا اثر شروع ہو جاتا ہے. جی تو پھر جناب والا میں آپ کے دربار میں آیا, مجھے شفا یابی چاہیے اور اس لیے حاضر ہوا ہوں. تو فرمایا میں تو عام سا بندہ ہوں, عاجز اور کمزور بندہ ہوں, میں گنہگار آدمی ہوں. اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. خزانہ جو ہوتا ہے نا اس کو چھپایا جاتا ہے نا. اندر کی ولایت کو چھپایا اور کہا کہ یار کس نے تمہیں کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. میں تو ایک کمزور سا آدمی, گنہگار آدمی. اس نے کہا جناب آپ جو کہہ لیں میرے لیے تو آپ خضر ہیں, آپ جو کہہ لیں میرا یقین بن گیا ہے, میرا اعتماد ہو گیا ہے, میرا ایمان ہے کہ آپ کی سیرت سے, آپ کے چہرے سے, آپ کی گفت و شنود سے, آپ کے نشست و برخاست سے, آپ کی چال ڈھال سے پتہ چلتا ہے آپ عاموں میں سے نہیں, آپ تو خاصوں میں سے ہیں. جی میں آپ کے دربار میں بڑی امید لے کے آیا ہوں اور پھر یہاں سے میں دعا لے کے جاؤں گا, مجھے شفا مل جائے گی. توجہ کرنا. تو حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ اس کے اعتماد کو دیکھنا چاہ رہے تھے. یہ بندہ
کامل یقین ہے پیر وڈا کے یقین وڈا اس کا یقین ٹٹول رہے تھے آیا اس کا اعتقاد ٹھیک ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کا اعتماد صحیح ہے وہ کہہ رہا تھا میں نے واپس نہیں جانا میں نے یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے جیسے فقیر فوج میں آئے تو کہتا ہے میرے آستانے کی خاک اٹھا جا اللہ اکبر بابا جی نے ایک دو پھر ٹالا فرمایا کہ فلاں پوری پہ چلا جا اور اس پل پہ بیٹھ جانا فلاں دریا کی وہاں حجت کے ٹائم میں ایک فقیر اللہ کا گزرے گا میں فقیر نہیں ہوں فقیر وہ ہے وہ جب گزرے اس کا دامن تھام لینا اور اس سے کہنا تیرے لیے دعا کرے اس کو کہنا مجھے بیماری ہے حالت بتاؤ گے تیرا کام ہوگا آگے فقیر بھی سچا تھا میرے واسطے خضر پساؤ میرے واسطے طبیب پساؤ میرے واسطے حکیم پساؤ میرے واسطے معاذ پساؤ ان میں تھوڑے دروازے تو جانا کوئی نہیں میں نے یہاں سے لینی ہے اور مجھے یقین ہے آپ فرما رہے ہیں آپ ادھر جاؤ تو ڈالو تو نہ فرمایا اچھا یار جا سے ہماری بات مان اگر گوڑ نہیں ملے گا تو پھر کریں گے کوئی امید ہوا دی نا کوئی اس کو امید ہو گئی نا وہ حضرت کی حکم پر جا بیٹھا اور اس پل پر رات کی ابتدا میں جا بیٹھا ساری رات آنکھیں کھول کے بیٹھا رہا اور اپنے نبی پر درود پڑھتا رہا بندہ اللہ والوں کو ماننے والا تو کچھ مل جاتا ہے نہ ماننے والا تو کچھ بھی نہیں ملتا خانے کعبے میں چلا جائے ماں باپ کا احترام دل میں نہ ہو بڑوں کا احترام دل میں نہ ہو دل میں بغض علی ہو کچھ بھی نہیں ملتا تو توجہ کرنا وہ بیٹھا انتظار میں ایک گھڑی گزری دو گھڑیاں گزری چار پہر گزر گئے لیکن بندہ کوئی نہیں آیا سورج نکلا یہ فقیر اٹھا سیدھا دربار داتا یزید آ کے بیٹھ گیا تو آپ نے اس سے پوچھا وہ نہیں تیرا کام اس نے کہا کوئی آتا تو کام ہوتا کوئی علاج کرتا تو شفا ہوتی مجھے تو ملا ہی کوئی نہیں حضرت میں آپ کو حکم مان کے آیا ہوں مجھے اس پہ یقین کم ہے آپ پہ یقین زیادہ ہے یقین کر لے آگے بندہ کامل بھی نہ بندے کا یقین پورا ہونا اللہ پوری کر اللہ پوری کر اب توجہ کر اب میرے نبی کے نواسے سبحان اللہ حسین کے جانی نے شہزادہ حسنین کریم نے یعنی حسن حسینی سیدہ بہت بڑا مقام ہے طبقہ بھی صحابی تابعین طبقہ بھی تیسرے درجے میں ہے 1000 سال گزرنے کو ہے اللہ اکبر توجہ کرنا میرے بھی اب بابا جی کے سامنے وہ بیٹھ گیا اس کو کسی نے صحیح سکھا کے بھیجا بھائی اللہ والے جو کہیں پر ہٹنا نہیں ہے التجا کرنی ہے نہیں وہ کہنے کا حضور میں آپ مجھے کہیں نہ بھیجا میں نے کہیں نہیں جانا میں نے یہیں سے دعا لینی ہے دبا بھی دعا بھی تو جب بار بار اس نے کہا حضرت نے فرمایا آخر سامنے الٹی چال چلتے ہیں دیوان خانے عشق آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے بابا جی نے اپنے سامنے بٹھایا اب اس کا سینہ مرشد کے سینے کے سامنے اب اس کی نگاہ شیخ کی نگاہ کے سامنے اب پوری توجہ اس کی ادھر ہے آپ کی ادھر ہے آپ نے ایک جملہ فرمایا ارے سائل سن اپنے آپ کو چھپانے لگے سائل سن میں بندہ کمزور ہوں میرے پاس زیادہ نیکیاں نہیں ہیں میرے پاس زیادہ توشہ نہیں ہے میں ایک کمزور سا آدمی ہوں میں گنہگار آدمی ہوں لیکن سن ان آنکھوں نے ایک عاشق کو دیکھا ایک عارف کو دیکھا ایک سچے پری کو دیکھا ایک اس آنکھ نے ایک کامل مرشد کو دیکھا اپنی نگاہیں
ختم ہو جائے. ٹھیک ہو یہ بولتی ہے, جب روحانیت ٹھیک ہو تو یہ بولتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے توجہ فرمائی, پھر فرمایا ادھر دیکھ. اس نے آپ کے سامنے بیٹھ کے سینہ سامنے کر کے پورا توجہ سے بیٹھا تو اس نے آپ کی نگاہوں میں دیکھا, آپ نے اس کی نگاہوں میں توجہ فرمائی. وہ جو نور پیچھے آیا ہوا تھا کی توجہ آئی ہوئی تھی, وہ میرے آقا کی توجہ آئی ہوئی تھی, وہ پیچھے مشاہد کی توجہ آنے لگی. اللہ اکبر. جب توجہ فرمائی ایک دفعہ کہا ذرا دیکھو, دیکھ لیا. فرمایا آنکھیں بند کر دو, بند کر دی. پھر فرمایا دیکھو, پھر دیکھو, پھر دیکھا. پھر فرمایا آنکھیں بند کرو, آنکھیں بند کر دی. تو فرمایا بتاؤ کہاں پہنچے ہو, کہاں پہنچے ہو, کہاں پہنچے ہو, کہاں پہنچے ہو. اس نے کہا حضور مجھے تو عالم سارا نظر آ رہا ہے, دیواریں ہٹ گئی, حجاب ہٹ گئے, پردے ہٹ گئے, فرشتے بھی نظر آتے ہیں, مخلوق بھی نظر آتی ہے, زمین کے نیچے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. فرمایا آنکھیں کھولو, پھر توجہ کرو. پھر آپ نے تیسری دفعہ جب توجہ دی, صحیح کر کے توجہ دی, ذرا بنایت نظر بنایت سے دیکھا, اس کے اندر کچھ صاف کر دیا, اس کے اندر باطن کی سیاہی کو ختم کر دیا, عشق مصطفیٰ کا قطرہ ڈال دیا. فرمایا اب بتاؤ سیرت کیسی ہے. اب بتاؤ. کہنے لگا پتہ ہی نہیں ہے میں بیمار تھا, پتہ ہی نہیں ہے میں بیمار تھا, مجھے کچھ تکلیف نہیں ہے, نہ درد ہے, نہ قحط ہے, نہ کوئی اور کمزوری ہے. حضرت جب سے آپ کی آنکھ میں دیکھا ہے تو آنکھیں بھی تیز ہو گئی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناک سارا پیر کامل کامل آلال اجمیر کا بادشاہ ایک نکاح سارے نکاح دے بچے دے سب کر دیا اپنے تھے, انہوں نے نکاح ماری ہے دل صاف کی, اپنے مرشد کے ساتھ گئے. مکہ مدینہ وہ تو ایک الگ موضوع تھا. پھر وہاں سے سب کچھ دے کے بغداد, جی 11ویں آپ کی پھوپھی ذات ہے, ان سے اجازت خلافت سرکار نے مدینے میں فرمایا ہے جاؤ ہندوستان میں بڑا اندھیرا ہے, وہاں بیٹھ کے کام کرو, محمد تمہارے ساتھ ہے. ادھر سے جوان گھومتا گھماتا خواجہ میری رحمت اللہ علیہ, بڑا تکڑا جوان, یہ بھی حسنی حسینی سید, جیلانی بھی سید, پیر جیلانی 11ویں والا پیر بھی سید, داتا علی حجویری بھی دش سید. آ گیا اعتقاد میں کہ اعتقاد ٹھیک ہو تو پھر ملتا ہے, اعتقاد ٹھیک نہ ہو تو کچھ نہیں ملتا, قرآن بھی کچھ نہیں ملتا ہے. نہیں ایک بندہ بے ایمان ہے, وہ کہتا ہے میں نے قرآن چکا لو, ہے نہیں, وہ کہتے ہیں ایک نہ چکواؤ میں 10 چکوا لو. یہ راش ہے تو کہتا ہے نہیں میں پیسے دے دے گا, میں چٹی کر دے گا, پر میں دنیا کی خاطر قرآن نہیں, قرآن نہیں, ہے نہیں. اللہ اکبر. داتا صاحب کے دربار پہ آ گئے, کون؟ خواجہ میری رحمت اللہ علیہ, یہاں پر بیٹھ گئے.
ان آنکھوں سے پتہ چل گیا جو مدینے سے نگاہ لے کے آئی تھی یہاں تو نور ہے، یہاں تو برکتیں ہیں، یہاں تو بہت بادشاہی نظر آتی ہے. قدموں میں بیٹھ گئے. تو قدموں پہ چلتے ہیں، قدموں میں بیٹھ گئے. وہ حجرہ آپ بھی موجود ہے. بھائی جان آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے. وہ چھوٹا سا حجرہ ہے، بابا جی کے قدم کے قریب ہے. وہاں بیٹھ گئے، چلا کاٹنے لگے. ہاتھ کارول دل یارول ذکر ہو رہا ہے، تسبیح چل رہی ہے. بابا جی کے قدموں میں بیٹھے ہیں. کہتے ہیں بابا جی جیڑی تساں پائی ہے وہ دے جو سانو بھی دے ہو. اتھے قدموں میں جھکائیں گے. چلا کاٹا، ذکر کیا، محنت کی، اللہ کو یاد کیا. اور پھر جب 40 دن بیٹھے وہ نظارے آئے، وہ برکتیں ملی، وہ رحمتیں ملی، وہ نور ملا. پھر یہ شعر جو ہے یہ اس فقیر کے نہیں ہے، یہ خواجہ اجمیری کی بیٹی. جب بابا جی نے سینے سے لگایا، زیارت کرائی اور اپنا نور ولایت نصیب کیا، وہ جو امانت تھی وہ عطا کی. جوان وہاں مجد میں آ گیا اور پھر کہتا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہرے. گانجتے خزانہ خزانہ سے اللہ کا ہوتا ہے. ایک کل شرک ہے. میں کہنا یار یہ اجمیری شرک کرتا ہے تو اسی کڑے بنی ہو کرتی. اجمیری شرک کرتا ہے جنہیں کافروں نے مسلمان بنایا ہے. مسلمانوں نے مسلمان صحیح نہیں کر سکے. ہے جی یہ عام بندے کا نہیں ہے، آل نبی کا. گنجے بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل اللہ. چلو قدموں کی بات آگئی. ذرا ذوق پہ بیٹھے ہیں. اس زمن میں میں ایک بات سنا چاہوں، شاید پچھلے جو سنائی ہو. وہ فقیر کھڑا تھا، وہ بڑے داتا صاحب بڑے دروازے تے آیا، ہوئے تے آیا، میں نے 10 روپے چاہیے تھے. میں نے 10 روپے چاہیے تھے. داتا صاحب سنیے تسی تو داتا ہو، مجھ دیو. میں زیادہ نہیں مگر آپ کو 10 چاہیے تھے. اس ٹائم 10 نہیں دیتا سی. پھر 1000 سال پہلے 10 روپے مانگا پیا. بولتے خزانہ پیا مانگتا ہے. داتا صاحب 10 روپے چاہیے تھے، میرا کم ہے، میں کرنا ہے. وہ آگیا بندہ، وہ جڑا اللہ والے کا مخالف ہے، وہ آگیا ہوئے داتا کی دینا ہے. داتا کے خود ہی کمزور کے مخالف ہے. وہ کی دینا ہے، وہ دے داتا. بس ایک ہی داتا تھلے کوئی داتا نہیں. کیا تو جائے 10 روپے ہے نا. چل تو جا. بندہ پکا، بندہ عاشق، بندہ اللہ والے منن والا. وہ کہ یہ 10 روپے کدی میرے بات نہیں کرے. سبحان اللہ. اسے چوک تے نہ ملے. اے بابا کی دے دربار تے ملے نے. جملہ سنو. کہنے لگا داتا تیرے بنی ہے. سبحان اللہ. کی تو بولے سبحان اللہ. تیرے بنی ہے کی میں بنی ہے کہ بابا جی ہے نے پر موزی کرو دلوائے نے. من گیا اپنے نہیں دے دے موزی دے دیا ہے تیرے من گیا. داتا صاحب فرماتے ہیں میں کیا میرا شوق ہوا میں حج کروں، مکہ مدینہ جاؤں. فرماتے ہیں میں چلا کہ افغانستان، ایران، عراق، شام پیدل کا سفر چلتا. جاتے جاتے آپ کے مرشد کا آستانہ شام میں ہے. حضرت ابو الفضل حتری جی مرشد کے آستانے میں خیرات مل گئی، ایمان تازہ ہو گیا. یہ سے آپ اجازت لے کے ہے نہیں، اجازت لے کے جو کہ اور کرو ہے نہیں. یہ جو کرنا میرے پیارے بھائی. تو جب وہاں
बड़ा दरबार है, एक आशिक नबी का दरबार है, एक प्यारे साहबे रसूल का दरबार है, दरबार गोहर बार है, रहमतों का 24 घंटे नुज़ूल है, और वो आम जवान नहीं है, बरकतुर रसूल है, वो दुआए मोहम्मद है, वो निगाह शफ़क़त सरकार है, हुजूर का मंजूर नजर है, जिसको अल्लाह ने अपने नाम को बुलंद करने के लिए पसंद किया, और हर जगह नहीं, आम जगह नहीं, हुजूर की मस्जिद नबी में अजान देने का जिसको शर्फ मिला उसको बिलाल कहते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका के जलीलुल कदर सहाबी और मेरे आका का जानिसार सहाबी, उनका मज़ार वही है, मुल्क शाम में है, आप आराम फरमा रहे हैं, काका फरमाते हैं, मैं जो सफर कर रहा था, मैंने कहा चलो गुलामों को मिलते मिलते आका तक पहुंच जाऊंगा। तो कहते हैं मुझे राहत हो गई, मैंने कहा इधर सरामी नहीं रहना, उधर किसी यार के आ नहीं रहना, बल्कि आज हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में रहना है। किताबुल अखयार में, अखबारुल अखयार में शेख मुहक्किक ने लिखा कि जनाब दा रज़ा फरमाते हैं, मैं रात को हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में सो गया, जैसे मैं सोया रात को मुझ पर रहमत बरसने लगी, पर्दे अटने लगे, क्या देखता हूँ मैं मक्के में पहुंच गया हूँ और मक्के की गलियों की सैर कर रहा हूँ और वहाँ की चीजों को देख रहा हूँ, फिर मैं हरम के अंदर पहुंच गया हूँ, बाबे बनी शहबा के सामने पहुंच गया हूँ, वहां से मैं सामने जा रहा था, उधर से मैंने देखा आमना के लाल रब्बुल आलमीन, आमिना के लाल, उम्मत के सरदार, मेरे नबी, तेरे नबी, कुल कायनात के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आ रहे हैं। मुझे किसी ने बताया ये अल्लाह के नबी हैं, मैंने ज़ियारत की हुई थी, मुझे फरिश्तों ने बताया ख्वाब में अल्लाह का नबी आ रहा, आपकी गोद में एक बच्चा है जिसे उठा के ला रहे हैं। मैं जब करीब आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, कभी बच्चे को देखूं, कभी बच्चे को देखूं, कभी रुख काबा को देखूं, कभी इधर देखूं, कभी उधर देखूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना खूबसूरत है, अल्लाहु अकबर। मैं बड़ा हैरान था, कितना खुश नसीब इंसान है जो गोदे रसूल में मेरे आका उसे प्यार कर रहे हैं और उसे दुआएं दे रहे हैं। जब मैं करीब गया ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सलाम किया, उसने कहा आ गया मेरा बच्चा, आ गया, हम तेरे इंतजार में हैं, आओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब कहाँ देख रहे हैं, हज़रत बिलाल के कदम, ख्वाब इधर आ रहा है, पहुंचे हुए मक्के में है और मक्के में अल्लाह के नबी के सामने और दीदार मुस्तफा हो रहा है, हुजूर प्यार फरमा रहे हैं और फरमा रहे मेरे बच्चे करीब आ जाओ, मुझे बगल में बिठाया, करीब बिठाया, मुझे प्यार फरमाया और मेरे लिए दुआ फरमाई और मेरे साथ बड़ी शफ़क़त फरमाई। और जब हुजूर मेरे से कलाम करने लगे, गुफ्तगू फरमाने लगे, आप फरमाते हैं मैंने कहा मेरे आका कितना खुश नसीब है ये जवान जो आपकी गोदी में है, आप शफ़क़त फरमा रहे हैं। कौन है हुजूर, क्या तारुफ है इसका? जवाब मिला बच्चे अंत इमामों का, ये इमाम कौम का, ये तेरा बच्चा है, ये तेरा भी इमाम है, तेरी कौम का भी इमाम है, इमाम है। सरकार ने फरमाया इसका असल नाम नुमान बिन साबित है, इसने मेरे हदीसों को परख के और मेरे हदीसों को
لاکھوں امتی جنت میں جائیں گے. جی اس نے دین کو آسان کر کے لوگوں کو سمجھا کے اپنی کتابیں لکھ کے اور فقہ مرتب کر کے مسائل جو مشکلات کو آسان کر کے اس نے میری امت کو پیش کیا. اس بچوں کو پیار نہ کرو تو اور کیا کرو. چلا جو دین کا کام کر رہا ہے میرے نبی کو بہت پیارا ہے. فرمایا اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے. جی ہم حنفی ہے نا, ہم پیروکار ہیں, حنفیہ مسلک کے پیروکار ہیں. ہم سنی حنفی ہیں, اپنے آپ یاد رکھنا. ہم اس فقہ پر عمل کرتے ہیں جس کو میرے آقا نے گود میں بٹھایا ہوا تھا. جی اس کی رہنمائی براہ راست وہ کرتے ہیں نا. ہم کیوں اس فقہ پر عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ فقہ اس جوان نے مرتب کی ہے جس کو اتنا مقام تھا, ادھر پوچھتے تھے ادھر لکھتے تھے. اور پوری دنیا میں 80% اس ٹائم عرب عجب میں فقہ حنفیہ پڑھتا ہے. اور ہمارا امام چھوٹا امام نہیں ہے, امام کے نیچے نہیں ہے, سب سے بڑا امام اعظم کا بڑا بڑا. بخاری نیچے, مسلم نیچے, ترمذی نیچے, ابو داؤد نیچے, زفر نیچے, امام محمد نیچے, اللہ اکبر قاضی ابو یوسف نیچے, امام شافعی نیچے, امام احمد بن حنبل نیچے, سارے بڑے بڑے امام نیچے. اور یہ وہ امام ہے جس نے ڈائریکٹ آلے نبی امام جعفر صادق سے حضور کا علم حاصل کیا. کہتے ہیں مجھے یہ خواب آیا اور خواب میں نے یہ دیکھا اور پھر میرا خواب ختم ہوا. میں اٹھا اور حضرت بلال کے مزار سے چمٹ گیا. میں نے کہا یہ شان ہے خدمت کاروں کی, یہ شان ہے خدمت کاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا کے بلال کی شان ہے, میرے آقا کے صدیق کی کیا شان ہے, میرے آقا کے عمر کی کیا شان ہوگی, میرے آقا کے عثمان کی کیا شان ہوگی, میرے آقا کے علی جس کو میرے نبی نے لواب دہن اور زبان چسوائی اس علی کا کیا شان ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. اوہ اللہ والیو, متے یہاں سے مجھے سمجھ اللہ والے کے قدموں میں سویا رات کو. کیا چلا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ملتے ہیں کسی وسیلے سے مجھے یہ بتائیں, میں اگر ماں باپ کی دعا لے کر نہ جاؤں مجھے کچھ ملے گا؟ یہ دعا کیا ہے, یہ وسیلہ ہے, یہی سبب ہے, یہی طریقہ ہے جو اپنے محسن کو چھوڑ کر جہاں مرضی پھرے وہ دجال تو بن سکتا ہے لیکن جنید بغدادی نہیں بن سکتا. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے آئینہ رہو, آپ نے ایک مسجد بنائی جو ہے آخری بات ہے, بڑی چسکا جی مسجد بنائی. بھائی اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ گھوٹ کے پیتے نہیں ہے, بھنگ پی کے علی کے نعرے نہیں لگاتے ہے جی, وہ کپڑے اتار کے اپنے آپ کو منہ پہ مار مار کے علی علی نہیں کرتے جی. اللہ والے اپنے ساتھ جہاں بیٹھتے مسجد بناتے ہیں, مسجد میں بیٹھ کے آپ قلعے پہ چلے جائیں, دادا لحن میں حضرت بہاؤ بن زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ مسجد موجود, شاہ رخ نے عالم کے دربار کے ساتھ جائیں تو مسجد موجود, پاک پتن میں چلے جائیں باب فرید کے ساتھ مسجد, اجمیر میں چلے جائیں بابا کے مزار کے ساتھ مسجد موجود, دادا علی حنبلی کے دربار میں چلے جائیں مسجد میں چلے جائیں. اور حضرت بلال کے پاس
اسی طرح مدینے میں چلے جائیں مسجد میں ہی رسول اللہ کا روزہ ہے. اس کو بھنگ پینے والے واللہ والا نہیں مانتے, ہم اس کو مانتے ہیں جو بے نمازی کو نمازی بنا دے, منافق فاسق تہجد گزار بنا دے, کافر کو مسلمان بنا دے, اس کو اللہ والا مانتے ہیں. اور آج مسجد بنائی, مسجد تھوڑی جنوب طرف بائیں اس طرف بنائی, اس طرف تھوڑی سی ہٹوی تھی, سیدھی نہیں. سارے آ گئے مشائخ علماء دیگر, بابا جی آتے گئے خیر نال دیکھتے پرانے بڑھے دریا کے کنارے تسی ماشاءاللہ جگہ تے موج لائی ہوئی ہے, فقیر کٹھے کیتے نے قبلہ جی یہ مسجد جڑی نا تسی روح ادھر ٹھیک نہیں, ذرا انہوں ٹھیک کرو. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, قرآن کہتا ہے یہ لڑتے نہیں. چلو برکت واسطے قرآن سناؤ, عزت کے مہر لگ جائے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان يذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لڑنا کوئی نہیں, جھگڑنا کوئی نہیں, بات کوئی نہیں کرنی, اور پھر سلام. یار حالی میں پڑھا دے ہو, حالی روڑا نہ پاؤ, ذرا پڑھا دے ہو, میں پڑھا لوا تسی آ جائے پھر بیٹھ کے جی میں آنکھوں کے میں بیٹھ ذرا ہمیں پڑھان کا دیو ہے نہیں. بابے نے مسجد پڑھانا, اور مسجد پڑھانا میرے نبی کی سنت ہے. مسجد کا پتھر ٹکڑا میرے نبی کی سنت ہے. مسجد پڑھانا حضرت ابراہیم مستری بن کے پڑھاتے رہے, اسماعیل مزدور بن کے خدمت کرتے رہے. سارے لوگ تے مسجد صفا تے جھکیاں بھی جھک جاتے, مشین تو گلاس بھی لے جاتے, ٹوٹیاں بھی کھول کے لے جاتے. میری آنکھیں پائس جھکیاں میں نے کیا یاد, میں کیا یاد لے جاتا لے گئے نا رسول ہو دے گا جی. اللہ والا مسجد کو کچھ دیتا ہے لیتا نہیں. اللہ اکبر, بابے نے مسجد بنا لی تھی تے سارے علماء کے مشائخ کو بلایا, آنکھیں لگے دسو جی مسجد ٹھیک ہے کہ نہیں. اور سارے آ گئے کہنے لگے مسجد جیڑی ہے قبلہ ٹھیک نہیں, گل غلط ہے. فرمایا اچھا پھر ایسے کرتے ہیں, میں تو تصدیق کرا دیا گا, ایک نماز تے میرے پیچھے پڑھو, ایک نماز تے میرے پیچھے پڑھ لو. تسی دل زبانہ سیدھیاں کی دیا, اسے دل سیدھے کیتے, ایک دے زبانہ نے دی گل ٹھیک ہے, جب اللہ والے دل لے دی گل ٹھیک ہے. کہ بابے چلو جی انہاں کہ اسا پھر نہیں کرو, یہ کر کے کھڑا کرو, کوئی گل نہیں, میں کھڑ دے کھڑو. نماز پڑھا دی, نماز پڑھا کے تے بابے نے کیا ذرا سارے اکٹھے ہو کر آگے نا سارے اکٹھے میرے آپ کے سامنے. فرمایا بابے نے مار کے نہ توجہ, مار کے نہ توجہ تے اللہ کو دعا مانگ کے نا تین توجہ تے پردے ہٹے تے کیا ہے آپ میرا دیکھو ہے, اور مولویات دیکھو ہے, اور قاریات دیکھو ہے, اور مفتیات دیکھو, کیا باقی سکتے ہیں سبحان اللہ سامنے کا باقی کہتے ہم دسو سمتا تواڈیاں ٹھیک نہیں یا علی حجمے دی دیا تو میرے پیارے بھائیوں, اللہ والے نال جوڑا کے کام بڑھ جائے گا. چلو یہ سب ذرا بھی بات ہے.